السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ بہت طویل حدیث ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کے شروعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی حدیث کا ایک چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے، وَسَعِيدُ مَنْ عُوِذَ بِغَيْرِهِ، اور خوش بخت وہ شخص ہے، خوش نصیب وہ شخص ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ہم اثنتان، کی یقیناً دو ہی چیزیں ہیں، انسانوں کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک الکلام، نمبر دو والہدی۔ تو کلام کیا ہے؟ فاحسن الکلام کلام اللہ، تو سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ انسان کی کامیابی کے لیے صرف دو راستے ہیں، ایک ہے کلام اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرا ہے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ۔ الا وإیاکم ومحدثات الامور، خبردار تم بچو ہر اس چیز سے، ہر اس معاملے سے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، دین میں نیا ایجاد کیا جائے ثواب سمجھ کر، ثواب کی غرض سے دین میں کچھ بھی نیا ایجاد کر دیا جائے، وہی چیز، اس چیزوں سے تم بچو۔ فإن شر الامور محدثاتها، اس لیے کہ سب سے بدتر امور، سب سے بدتر چیز وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہی بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت، ہر وہ نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ گمراہی تک لے جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں الا لا يطولن علیکم الامد فتقسو قلوبکم، خبردار تم میں سے کوئی شخص ہمیشگی کو لازم نہ پکڑے، یعنی شیطان نہ بہکا دے تم میں سے ہر کسی کو، کہ وہ تم میں سے کسی کو نہ بہکا دے کہ وہ ہر چیز ختم نہیں ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تم لوگ۔ فتقسو قلوبکم، پھر تمہارا دل جو ہے سخت ہو جائے۔ الا انما هو آت قریب، خبردار ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، یعنی موت ہو یا قیامت، جو بھی چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ، اور جس کو تم بعید سمجھتے ہو وہ چیز جو دور سمجھتے ہو جس کو، اور ہر دوری والی چیز آنے والی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، سب قریب ہے۔ الا انما الشقی من شقی فی بطن امہ، خبردار یقیناً بدبخت وہ شخص ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے بدبخت ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کے پیٹ میں جو لکھ دیا ہے کہ وہ بدبخت ہے تو وہ بدبخت رہے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد بھی اپنی ڈگر سے ہٹے گا نہیں، وہ غلط کام ہی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نہیں مانے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ماں کے پیٹ ہی میں اس کو بدبخت لکھ دیا ہے، تو وہی وہ بدبخت ہے۔ وَالسَّعِيدُ مَنْ أُوذِيَ بِغَيْرِهِ، اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑے۔ الا ان قتال المؤمن کفر، خبردار
بے شک مومنوں کو قتل کرنا کفر ہے، وسبابہ فسوق، اور مومنوں کو گالی دینا فسق و فجور ہے، ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، اور نہیں حلال ہے کسی مسلم کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دن کے سے زیادہ۔ الا وایاکم والکذب، خبردار تم بچو جھوٹ بولنے سے، فإن الکذب لا یصلح بالجد، کیونکہ جھوٹ نہیں جائز ہے نہ وہ سنجیدگی میں، ولا بالہزل، نہ ہی کامیڈی میں، نہ ہی ہنسی مذاق میں۔ جھوٹ نہیں جائز ہے نہ سنجیدگی میں، سنجیدہ میٹر میں، اور نہ ہی ہزل میں یعنی کامیڈی میں، ہنسی مذاق میں، کسی بھی طریقے سے جھوٹ جائز نہیں ہے۔ ولا یعید الرجل صبیہ ثم لا یفی لہ، اور کوئی شخص اپنے بیٹے کو چھوٹے بچوں سے وعدہ نہ کرے پھر وہ اس کو پورا نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو اگر اپنے بیٹے کو کہے بیٹا آ جا میں تجھے ٹافی دیتا ہوں، اور وہ آ جائے پھر اس کو ٹافی نہ دے، تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ یہ فجور کی طرف، فسق و فجور کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور فجور، فسق و فجور یہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ وإن الصدق یہدی الی البر، اور سچائی یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور بھلائی جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ وإنہ یقال للصادق صدق وبر، اور اسی لیے کہا جاتا ہے سچے آدمی کو، صادق کو کہا جاتا ہے صدقہ، اس نے سچ بولا، وبرہ اس نے نیک اعمال کیا، اس نے نیکی کیا، اس نے بھلائی کیا۔ ویقال للکاذب کذب وفجر، اور اسی طرح سے جھوٹے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور فسق و فجور بکا۔ الا وان العبد یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، خبردار بے شک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کا جو میٹر ہے، جو متن ہے، یہ تمام اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام مسلم نے، امام ترمذی نے، اس طرح سے تمام صحیح حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے اس کے ٹکڑے جو ہے، اس کا میٹر جو ہے وہ ثابت ہے، اس لیے حدیث کا متن صحیح ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔